کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے اذہان کو بدلنے کی جگہ، اور اس کی بیٹل فیلڈ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے۔ موجودہ دور کے اندر انفارمیشن ہے نا وہ ویپنائزڈ ہو گئی ہے۔ جو ویپنائزڈ انفارمیشن ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پہ ایک بہترین فوج ہے اور اس کے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ موجود ہے، اگر آپ نے اس کے ذہن کے اندر یہ ڈال دیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ حسن بھائی سنا ہے آپ کا قادیانیوں سے بہت پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، قادیانیوں سے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، دین کے لیے ہی ہے۔ کبھی کوئی قادیانی آج تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کسی کو انگلی بھی لگائی۔ قادیانیت جو ہے نا وہ اسلام کے پیرالل ایک جھوٹا مذہب کھڑا کیا جس کا نام انہوں نے احمدی اسلام رکھا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حقیقی اسلام۔ قادیانیوں کے جو بظاہر ظاہری اخلاق جو وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں۔ اخلاق وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اخلاق وہ ہیں جو انہوں نے سکھائے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کے بعد وہ مرزا غلام قادیانی کو ثانی محمد کہتا ہے، اس کے کون سے اخلاق ہیں یار، اور پھر اس کے کون سے حقوق ہیں؟ تو یہ کیسا غلبہ ہے کہ ہم کافروں سے جوتے بھی کھائیں، یا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کریں، کارٹون بنائیں، اور ہم کروڑوں کی تعداد میں بھی ہوں اور ان پہ غلبہ حاصل کریں؟ یہ کیسا غلبہ ہے؟ اسلام غلبے کے لیے آیا اور غالب ہی رہے گا۔ یہ سیکولرز چاہیں، لبرلز چاہیں یا نہ چاہیں، قادیانی چاہیں یا نہ چاہیں، LGBT والے چاہیں یا نہ چاہیں، ملٹی پلائی اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اس کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا 70th ایپیسوڈ آف حبل اللہ پوڈ کاسٹ، اور آج ہمارے ساتھ ہے حسن رانا بھائی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ شاید آپ کو تعارف نہ ہو ان سے، لیکن جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے، جب آپ وہ سنیں گے تو آپ حیرت کا شکار ہو جائیں گے۔ پلس جو انسائٹس ہیں ان کے پاس اور جو چیزیں بتانے والے ہیں یہ آج آپ کے رونٹے بھی کھڑے ہو گئے کہ ہے یہ کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا حال ہے، آپ کو ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اصل بھائی تھوڑا تعارف کرائیں گے اپنا عوام کے لیے، تھوڑا مختصر سا ہے، آپ کا بہت بڑا تعارف، مختصر کرے تو اگر۔ میرا نام حسن رانا ہے جی، اور میں بائی پروفیشن میڈیا کنسلٹنٹ اور میڈیا ایڈوائزر کرتا ہوں، اور ایک تھنک ٹینک ہے فورم فار میڈیا ریسرچ اینڈ پالیسی، اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پروفیشنل پلیٹ فارمس کے اوپر اور تعلیمی اداروں میں سوشل میڈیا وارفیئر، میڈیا وارفیئر، ففتھ جنریشن وارفیئر جو ہے اس کے حوالے سے لیکچرز دیتا ہوں، صحیح، میڈیا پروڈکشن کے حوالے سے ٹریننگ دیتا ہوں، صحیح، اور جرنلزم سے بھی تعلق ہے ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ گٹارسٹ بھی رہے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، ورلڈس فاسٹسٹ گٹارسٹ۔ تو ماشاء اللہ نہیں لگے گا اس کے ساتھ، چلے ماشاء اللہ وہ رہے ہوئے ہیں پہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بازی کا سیکھا ہے، تو اس کو اپنا تھوڑا سا بتائیں کہ وہ اتنا ماشاء اللہ آپ نے پیک دیکھی بازی کا سیکھا ہے، دیکھی پیک، تو وہاں سے جب اب ماشاء اللہ یہاں پہ آئے تو کیا جرنی ہے، تھوڑا شیئر کریں اس کے بارے میں۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے گولز بڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو اچیو کرنے کے لیے آپ اس کے لیے پھر اتنی محنت بھی کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ہم نے جب بڑا ہوا میں، تو اس میں ہم نے زیادہ تر مطلب انگلش موویز دیکھیں، یا راک بینڈس کو سنتے تھے، یا پاکستانی بھی بینڈس کو سنتے تھے، مطلب انڈین گانے یا ٹھیک ہے سن لیتے تھے، لیکن جو انٹرسٹ تھا نا سننے کی حد تک وہ زیادہ تر بینڈس کا تھا، راک بینڈس کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا اس دور میں اگر ہم دیکھیں بون جووی یا سافٹ راک بینڈ، یا آپ کہہ لیں برائن ایڈمز، یا مجھے یاد نہیں ہے، اسکارپینز، اس طرح کے، اب تو بہت سارے بھول گئے مجھے۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ راک میوزک میں زیادہ گٹار جو ہے نا وہ ظاہری بات ہو تو جان ہے اس میوزک کی، تو گٹار فیسینیٹ کرتا تھا۔ تو جب میں نے 1996 میں میٹرک کیا نا، تو میرے پاس گٹار آ گیا، ایک دوست دے گیا مجھے، بس ہم اس کو دیکھتے تھے۔ اس دور میں تو ہاتھ لگانا بڑی بات تھی، اب تو خیر یہاں دکانیں کھل گئی ہیں، اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو بس وہ ہم فارغ تھا اور میٹرک کیا تھا اور فارغ تھا، کچھ کرنے کو نہیں تھا، تو میں چلو یہ شروع کر لیں، بس وہ شروع کیا اور وہ پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کب پیشن بن گیا۔ اور چونکہ باہر کے بینڈ سنتے تھے، باہر کے گٹارسٹ جو تھے ان کو سنتے تھے، تو ان کے جیسا بجانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب جب ان کے جیسا بجانے کی کوشش کرتے تھے، ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر محنت بہت کرنی پڑی اور بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت تھی اس کے لیے۔ اور پھر جب پیشن بن گیا تو جو گولز تھے وہ پاکستان کے لیول کے نہیں تھے۔ صحیح ہے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ میں پاکستان میں کوئی بینڈ بنا لوں گا اور میں مشہور ہو جاؤں گا، مشہور ہونا کوئی یہ نہیں تھا۔ صحیح ہے۔ کیونکہ میوزک پیشن تھا۔ صحیح ہے۔ تو ٹارگٹ یہ تھا کہ ایک بڑا گٹارسٹ بننا ہے، یعنی کہ ورلڈ فیمس گٹارسٹ بننا ہے، اور بڑا گٹارسٹ مثلا کہ جیسے جو سٹریانی، اسٹیو وائے۔ شاید لوگ اب بچے جو مجھے نہیں جانتے شاید وہ ہنسیں یہ بات سن کے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سٹریانی، یا جو میری بڑی جو انفلوئنس تھا وہ انگوی مالمسٹین تھا۔ تو وین ہیلن، انگوی مالمسٹین ہو گیا، ایلن ہولزورتھ ہو گیا، یا اس طرح کے جو لوگ تھے ان کو ہم سنتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ویسا تو بننا چلو ٹھیک ہے مشکل تھا، لیکن یہ کہ اس کے قریب یا اس جیسا بجانے کی کوشش کرتے تھے،
تو اس کے لیے بڑی محنت کی, اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے باہر بجانا ہے, یہاں تو پاکستان میں تو اس کا اسکوپ نہیں ہے, تو ہم نے یہ سوچا کہ میں نے سوچا کہ باہر جا کے بجاؤں گا. تو پھر اس کے بعد پھر اسکالرشپ وغیرہ بھی ملا برکلی سے, 2005 میں بیسٹ ٹیلنٹ اوارڈ اسکالرشپ ملا, بجایا, باہر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی رہا میوزیشنس کے ساتھ, اور کئی ایسے بڑے گٹارسٹ اور باہر کے اس طرح ورلڈ رینکنگ جو تھی, ورلڈ رینکنگ جو گٹارسٹ کی جو ورلڈ رینکنگ تھی اس میں بھی نمبر آنا شروع ہو گیا. اچھا, یعنی کہ ٹاپ 100 گٹار پلیئرس موجودہ میں اس کی رینکنگ میں بھی کچھ ویب سائٹ پہ نام آیا. اب یہاں ہم پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ یار یہاں رہ کے سب کچھ ہو نہیں سکتا, ہو سکتا ہے صرف ہم محنت کر لیں. اگر ہم محنت کریں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا. میں یہ کوئی امپریس نہیں کر رہا بچوں کو جو اگر کوئی گٹار بجا رہا ہو, بالکل نہ بجائیں, بالکل نہ بجائیں, اس میں کچھ نہیں رکھا. تو بڑی ارلی ایج کے اندر نا یہ سب چیزیں مجھے مل گئی تھیں. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ جیو یا ایئر شہرت بہت ملی ہوگی آپ کو, گٹارسٹ کے فین فالوئنگ بڑی ہوتی ہے خواتین میں. ایک صاحب تھے جب میں نے گٹار چھوڑا نا, میوزک چھوڑا جب, تو میں ڈاکیومنٹری فلم میکنگ کی طرف آ گیا. تو ایک پروجیکٹ تھا میرے پاس, تو میں بیٹھا ڈسکس کر رہا تھا, تو جن کی ڈاکیومنٹری تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میوزیشین رہے ہیں تو آپ نے بڑے پیسے کمائے ہوں گے. تو میں نے ان کو ایک بات کہی تھی کہ پیسے کا جو نشہ ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے, شہرت کا نشہ بہت زیادہ ہے. صحیح بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. پہچانے جانے کا جو نشہ ہے نا, کہ آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک لڑکا یا لڑکی یا بچہ یا بچی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ وہ ہیں, مجھے آٹوگراف دیں یا میرے ساتھ ایک تصویر کھنچا لیں. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہوتا یوں ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کو کہتی ہے کہ یار اور کرو, اور پھر آپ آگے سے آگے جاتے ہیں. لیکن میرے والے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ایکسیپشنل, اب میں اپنے آپ کو ایکسیپشنل اس لیے کہہ رہا ہوں, ظاہری بات ہے اس دور میں تو نہیں میں کہتا تھا اپنے آپ کو, خود سے نہیں کہتا, لیکن اب تو میں نکل چکا ہوں نا. تو ان کا نا ایک سیچوریشن پوائنٹ لازمی آتا ہے زندگی میں اس چیز کا نا. آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار آپ نے یہ گول سیٹ کیا تھا کہ یار آپ کو ادھر سے اسکالرشپ مل جائے, مل گیا, برکلی سے آپ کو اسکالرشپ مل گیا. آپ چاہتے تھے کہ یار آپ مین اسٹریم چینلز میں آ رہے ہوں, وہ بھی آ گئے. آپ چاہتے تھے کہ یار آپ کو لوگ ایز اے ورلڈ فاسٹسٹ گٹار پلیئر ریکگنائز کریں یا اچھا گٹار پلے کریں 20 21 23 یا 22 سال کی ایج کے اندر, وہ بھی ہو گیا. پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار میں آگے میں کیا کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے نا, ایک کویشچن ہوتا ہے کہ اس سے آگے کیا ہے. حالانکہ اس انڈسٹری میں تو بہت کچھ ہے آگے, یہ نہیں میں کہہ رہا, لیکن بینگ این آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا, پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے بھی یہی سوچا کہ یار میں کیا کرنا چاہتا ہوں. مطلب میں اگر یہ سوچوں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگلا میرا پلان تھا کہ یار میں ننگا بربت کے اوپر نا ایک خاص ہائٹ تک جا کے ریکارڈ بناؤں گا, وہاں جا کے میں گٹار جاؤں گا یا میں بینڈ لے کے جاؤں گا کہ سب سے ہائٹ پہ جا کے جس نے کانسرٹ کیا. ایک مثال دے رہا ہوں. اچھا یہ سننے میں شاید عجیب سی لگے, لیکن یہ ہوتی ہیں. صحیح ہے, لوگ کرتے ہیں نا, دنیا کے اندر کرتے ہیں ایسا ہی ہے, ایکسیپشنل ہونے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ جو بھی آپ سمجھ لیں, بالکل لے لیں, پازیٹیو لے لیں, لیکن اس کی حد کوئی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو واپس اللہ کی طرف آنا پڑتا ہے, آپ کو دین کی طرف آنا پڑتا ہے, آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا. یہ وہ سوال ہے, یہ وہ کویشچن ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں پھر اس پوائنٹ پہ آ کے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. سبحان اللہ. اور کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا, وہ کرسچن ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اگر وہ پیشنیٹ میوزیشین ہے نا اور واقعی ایک آرٹسٹ ہے. دیکھیں, ایک وانابی کی بات نہیں میں کر رہا, ٹھیک ہے, ایک آرٹسٹ کی بات کروں. آرٹسٹ کیلیگرافر بھی آرٹسٹ ہے, فوٹوگرافر بھی آرٹسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے ایک اچھی سٹوری لکھنے والا بھی آرٹسٹ ہے. اگر وہ ایکسیپشنل ہے یا اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے اور وہ اس میں بہت محنت کرتا ہے, خدا مل جائے گا تو اس کو خدا مل جاتا ہے. اب وہ ملتا ضرور ہے, وہ اس کو کیا کہنا چاہیے کہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ نہیں پاتا, بہرحال یہ ہے. تو الحمدللہ ہم تو مسلمان, اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو مسلمان پیدا ہوئے, اللہ کا بڑا شکر ہے, مسلمان گھرانے میں مسلمان علاقوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے کیا حالات ہیں, میں تو کام کرتا ہوں اس کے اوپر کہ وہاں پہ اندر کی کیا سٹوریز ہیں. اور یہ پھر ہم کسی ٹاپک پہ پھر اس پہ بات کریں گے کہ جو انڈیا کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور دیگر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, میڈیا اور ویسے. لیکن بہرحال ہوتا یوں ہے کہ پھر آپ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کیوں پیدا کیا, میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. جب آپ یہ سوچتے ہیں نا میں دنیا میں کیوں آیا ہوں, تو پھر آپ ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ حسن صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو اللہ نے دنیا میں آپ پیدا کیوں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, پھر جب آپ اس کی ریسرچ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں. میری بات یاد رکھیں, جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا, جو وانابی نہیں ہوتا, جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے. وہ چیزوں
اپنے ارد گرد بہت ساری چیزوں کو شاید آپ کو بتائے نہ، لیکن غور وہ کرتا ہے. بہت غور کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ ایکسیپشنل ہوتا ہے. بالکل آرٹسٹ عام آدمی نہیں ہوتا. صحیح یہ بات. معاشرے کو سمجھنی چاہیے ایک بات. ہاں ٹھیک ہے، اور اس کی جو نگاہ ہوتی ہے مختلف چیزوں کے اوپر ہائے. وہ ویسی نہیں ہوتی جو ایک عام آدمی کی ہوتی ہے. ویری نائس ویری نائس. یہ ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہر کسی کے پاس اللہ نے ایک اسکل دی ہے. ہاں اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس ایک علیحدہ اسکل غور کرنے کا اسکل ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایکسپریشن کی اسکل بھی ہوتی ہے. ایکسپریشن کی بھی ہوتی ہے. لیکن اگلی بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکسپریس کرے یا نہ کرے. ہاں اس کا ایکسپریس کرنے کا میڈیم کچھ اور ہو سکتا ہے. ہاں ہاں بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں اب گٹار پلے کرتا تھا، ہاں اب کیونکہ میں گٹار کے اندر وہ یونرا پلے کرتا تھا جو کہ دنیا میں ہی بہت کم تھا، ہاں شریڈ میوزک. ہاں پاکستان میں پہلا بندہ تھا صحیح جس نے کمرشلی بجایا اس کو. صحیح. ٹھیک ہے، میرے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے بعد میں بجایا، ہاں. شاید بجا رہے ہوں، اب مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں باہر بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں اس کو بجانے والے. صحیح. اب وہ سارا ہے ہی اگریشن. ہاں ٹھیک ہے، تو لوگ مجھے سنتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ بڑا غصے والا آدمی لگتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، اس کے میوزک میں سے ایک اگریشن کی فیل آ رہی ہے. تو ہے نا، بالکل ہوتا ہے یہ. بالکل آپ ایکسپریس کر رہے ہو تو بالکل شاید میں ہاں. آپ کے ساتھ باتوں میں وہ یہ نہ کر سکوں، لیکن میں شاید آپ پینٹنگ میں کر دوں، شاید میں لکھ کر دوں، بالکل بالکل اسٹوری میں کر دوں. بالکل. ایکسپریس کے میڈیم فرق ہیں. تو بہرحال جب یہ سوچا اور جب غور و فکر کیا تو پھر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پھر اس بات تک ہم پہنچے کہ بھئی مقصد تو یہ نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. جرنلزم کہاں پہ آیا؟ جرنلزم تو بہت بات کی بات ہے نا. یہ تو اب کچھ سال پہلے کی بات ہے. اچھا اچھا لوگ 5-7 سال 8 سال پہلے کی بات ہے. صحیح ہے. بہت بات کی بات ہے. وہ چھلانگ آئی نا ابھی، چھلانگ کا بتا رہا ہے ہم نے ابھی، چھلانگ کا بتا. نہیں، اس چھلانگ کے بیچ میں تو بہت کچھ آیا نا. اچھا ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں تو بہت کچھ ہے. کیا کیا ہے؟ دیکھیے، میوزک میں نے چھوڑا ہے 2011 میں، 11 میں. اور اس کے بعد میری زندگی، کیونکہ جب آپ مشہور ہوتے ہیں ہاں اور جب آپ کو لوگ جانتے ہیں ہاں اور آپ ایکسیپشنل ہوں، ہاں جی اور جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، ہاں اور پھر یہ آپ نے وہ چھوڑ دیا ہو، ہاں تو اس کے بعد پھر زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ وہاں نہ جائیں جہاں پہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، واہ آپ پہچانے نہ جائیں، آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، صحیح. آسان لفظوں میں نا. ہاں تو میرا بھی یہی تھا کہ یار میں انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں، تو میں ایسے ہی ہو گیا. ہاں مطلب میں نے فون نمبر چینج کر لیا، ہاں اتفاق سے ہی ہو گیا، کرنا تھا لیکن وہ ویسے ہی ہو گیا. فون گم ہو گیا، میں نے نمبر وہ نکلوایا ہی نہیں اپنا، ہاں. دوبارہ نمبر چینج کر لیا. اور اسی طرح سے جو میرے میوزیشین دوست تھے ان سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا، اور وہ والی جو ہم سیٹنگز تھیں وہ ختم ہو گئی نا ساری، تو خود ہی اس سے دور ہو گیا، اور بالکل ایک وہ والی زندگی گزارنی شروع کر دی کہ جو ایک عام نارمل انسان گزارتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہماری زندگی اس طرح نارمل ہی نہ ہوتی تھی پہلے، ہاں ہاں تو ایک نارمل زندگی گزارنی شروع کر دی. اور پھر اس کے بعد مختلف کام کرنے کی کوشش کی، ہاں کاروبار کرنے کی کوشش کی مختلف، اور اس میں بہت ناکامیاں ہوئیں کیونکہ کام کو آتا نہیں تھا. ہاں صحیح بات ہے. اور آرٹسٹ کیسے کام کرے گا کوئی صحیح اور. بات ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد یہ تھا کہ مختلف کچھ عرصہ، بہت عرصہ تو پھر میں نے الحمدللہ میوزک چھوڑنے کے بعد دین کو پڑھا اور دین کا مطالعہ کیا اور مختلف مذاہب کو پڑھا اور غور و فکر کیا، سبحان اللہ اور وہ سوال جس کے جواب نہیں ملتے تھے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد پھر کاروبار کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ بھائی ظاہری بات ہے پڑا ہوا پیسہ تو ختم ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس کے بعد پھر یہ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سارے کام ٹھپ ہو گئے. کام تو آتا ہی، کاروبار کیسے کریں گے؟ بالکل. آرٹسٹ بہت مشکل ہے کہ وہ بزنس کرے. ہاں تو وہ کام ٹھپ ہو گئے، ہاں اور جب کام ٹھپ ہو گئے پھر اس کے بعد پھر میرے دوست تھے کچھ، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس جو اسکل ہے نا اس کو آپ دین کے لیے یوز کریں. سبحان اللہ. اور اس ٹائم پہ تو بہت کم تھا سوشل میڈیا، بہت انیشلی شروع کے دن تھے اس کے. پھر یہ ہوا کہ کچھ مذہبی کام کیا میں نے، وائس اوورس، کیونکہ ویڈیو میں نے کہا یار ویڈیو تو نہیں کرنا، وائس اوورس وغیرہ کا کام کیا. پھر وہ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مجھے کلائنٹ مل گیا، اس نے مجھے، اس کے ساتھ میں نے وائس اوورس کا کام شروع کیا. ڈاکیومنٹری کے وائس اوورس تھے اور آڈیو جو وائس اوورز ہوتے ہیں، تو وہ کافی کام تھا، کافی زیادہ کام تھا. اور وہ میں نے پھر بہت زیادہ کیا، اور پھر اس سے فائنینشیل سرکل بھی چلنا شروع ہو گیا. ویسا تو نہیں تھا ظاہری بات، لیکن بہرحال ایک سلسلہ شروع ہو گیا.
پھر ویڈیو کی طرف آ گیا ہاں اور پھر یہ تھا کہ جو شرعی ادارے کے اندر رہ کے کام ہو سکتے ہیں ہاں وہ شروع کر دیا. ڈاکیومنٹریز بنائیں, ایڈز بنائے, لیکچرز ریکارڈ کیے, شارٹ فلمز بنائیں, یعنی کافی کچھ کیا. صحیح. پھر ایک فلم بنائی, وہ پھر فرانس ایک فلم فیسٹیول تھا ادھر بھی گئی. تو یعنی یہ سارا کچھ کیا. پھر بائی پروفیشن یہ کرنا شروع کر دیا, صحیح. ڈاکیومنٹری فلم میکنگ, ہاں میڈیا پروڈکشن, ہاں اور پھر ایز اے میڈیا ایڈوائزر اور کام شروع کیا. ساتھ ہی صحافت شروع کر دی اسی ایرا کے بیچ میں. دا لندن پوسٹ اور ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب مشہور انٹرنیشنل جرنلسٹ تھے, BBC, الجزیرہ وغیرہ کے ساتھ کام کرتے تھے. تو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, اور بھی انٹرنیشنل پالیٹکس پہ, انٹرنیشنل افیئرس پہ کام کرنے کا موقع ملا, سیکھا. دا آبزرور ایشیا کے ساتھ کام کیا, ایڈیٹر رہا, اور تو جرنلزم کی طرف ٹلٹ ہو گیا اور یہ ساری چیزیں رہیں. پھر اس کے بعد بس اب یہ ہے کہ جرنلزم کیا ہے, جرنلزم کو تھوڑا ایکسپلین کریں. ابھی ہم دیکھیں پیچھے بات کرتے ہیں بیک اسٹیج پہ کہ کیسے جرنلزم جو ہے نا ابھی تو چورن بیچ رہا ہے. اصلی جرنلزم کیا ہے, آپ کا جرنلسٹ ہے؟ دیکھیں جرنلزم جو ہے نا وہ اصلی یا نقلی تو ہے ہی نہیں. ایک جرنلزم تو ایک ہی ہے. آپ بیسیکلی جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ آپ تک وہ چیزیں پہنچاتا ہے, وہ انسائٹس دیتا ہے جو کہ عام پبلک تک نہیں ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ آپ تک خبریں پہنچائے, معاشرے کے اندر ان چیزوں کو اجاگر کرے جو کہ عام طور پر نہیں کی جاتی. بالکل ٹھیک یہ ہے. میں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ سب لوگ سمجھیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایک بنیادی کام ہے صحیح. کہ وہ معاشرے کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے. اردو میں بڑے آسان کر کے بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ان پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے جو کہ لوگوں کی آنکھ سے اوجھل ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں پھر اس کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. وہ کرتا ہے نہیں کرتا, اس کے اندر وہ ڈنڈی مارتا ہے یا نہیں مارتا, بس یہی ہے. اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے. وہ اب سے نہیں شروع ہوا. اس کو یلو جرنلزم جس کو بولتے ہیں نا ہم, وہ امریکہ اور اسپین کی جب جنگ ہوئی تقریباً شاید 1890 کی بات ہے غالباً, تو یہ وہاں سے شروع ہوا جو یلو جرنلزم جس کو ہم بولتے ہیں نا, زرد صحافت جس کو بولتے ہیں. تو یلو جرنلزم کا سٹارٹ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ 1890 سے ہوا, جو امریکہ اور اسپین کی جنگ تھی اس کے دوران. جرنلزم کو بائسنس سے کیسے بچا کے رکھے؟ بہت مشکل ہے. ہاں یہ بہت مشکل ہے, سب کی بائسڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اصول یہی ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے یا صحافتی ادارہ ہوتا ہے اس نے دونوں طرف کا موقف لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں کا اوپینین لینا ہوتا ہے کسی بھی ایشو کے اوپر, اور اس کے بعد پھر اس نے خبر کے طور پر دینا ہوتا ہے. لیکن اس میں ٹیکنیکلی ہم اس کو بولتے ہیں خبر کی اینگلنگ. ٹھیک ہے, آپ ایک خبر ہوتی ہے, آپ کو میں چلیں اور آسان کر دیتا ہوں. مثال کے طور کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جی لاہور کی ایک سڑک جو ہے وہاں پہ کھڈے ہیں اور وہاں پر بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, ایک خبر ہے. اب ایک صحافتی ادارہ اس کی کیا اینگلنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کے اوپر کیا فریمنگ کرتا ہے. بالکل. اب مثال کے طور پہ ایک مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کر رہا ہوتا ہے کہ جس نے یہ سڑک بنائی ہے وہ پیسے کھا گیا. ٹھیک ہے نا, مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک کر رہا ہوتا ہے کہ ناقص مٹیریل کے ساتھ بنائی گئی یہ سڑک جلدی ٹوٹ گئی. کوئی کہتا ہے کہ اس میں گر کے اتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں. ایسا بھی ہے نا. خبر ایک ہی ہوتی ہے, اس کی اینگلنگ فرق ہوتی ہے, زاویہ جس کو کہتے ہیں نا, دیکھنے کا زاویہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو آپ کے مین اسٹریم جو چینلز ہیں نیوز کے, آپ ایک ہی خبر روز چل رہی ہوتی ہے, لیکن آپ ڈفرینٹ چینل کو سوئچ کر کے دیکھیں, اس کی اینگلنگ فرق ہوتی ہے. اور یہ اینگلنگ کیوں فرق ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں, یہ ہم پہلے بات کر رہے تھے, یہ سب بزنس پرپز کے لیے. جہاں پر پیسہ انوالو ہو جاتا ہے نا, وہاں پر کمرشلزم جہاں پہ انوالو ہوتا ہے. میڈیا اور یہ ساری کموڈیٹیز بن گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ساری کموڈیٹیز ہی ہیں نا, آپ خریدتے ہیں روزمرہ کی چیزیں کموڈیٹیز. تو میڈیا بھی ایک قسم کی جس پہ جو کانٹینٹ چل رہا ہے کموڈیٹی بن گیا. ہونا نہیں چاہیے لیکن بن گیا. تو وہ جب کموڈیٹی چیز بن جاتی ہے نا, تو پھر آپ اس میں یہ خیال کرتے ہیں کیا چیز بکتی ہے اور کیا چیز نہیں بکتی. جب کموڈیٹی کا تو ایسے ہی خیال کیا جاتا ہے نا, پھر وہ ہر وہ بندہ پھر وہی چیز بیچتا ہے جو کاروبار کرنے بیٹھا ہے, جو بکتی ہے. پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ. صحیح. پوری دنیا کیپٹلزم کا شکار ہو گیا میڈیا بھی. کیپٹلزم تو ایک بہت لمبا چیپٹر ہے نا. آپ کیپٹلزم کا تو میڈیا تو نہیں شکار ہوا, وہ تو پوری دنیا ہی شکار ہے. وہ تو پیچھے ہسٹری میں جائیں گے تو پھر کمیونزم, کیپٹلزم, سوشلزم, وہ تو. اچھا, ڈیجیٹل وارفیئر پہ کتاب لکھی ہے آپ نے, سوشل میڈیا وارفیئر. سوشل میڈیا وارفیئر پہ, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کیا ہے وہ ایک عام بندے کے لیے. دیکھیں, جو سوشل میڈیا ہے نا, ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کا تو ایک پلیٹ فارم ہے یا
پلیٹ فارمز ہیں، لیکن موجودہ دور کے اندر جو جنگیں ہیں نا وہ بدل گئی ہیں، ان کا طریقہ کار بدل گیا. مثال کے طور پہ جس طرح آپ سنتے ہوں گے کہ جی موجودہ دور میں پاکستان کو 5th جنریشن وارفیئر کا سامنا ہے. 5th جنریشن وارفیئر اکثر آپ سنتے ہوں گے خبروں میں، پروگرامز میں. تو جو مختلف دور چلے نا، مثال کے طور پہ ایک دور تھا کہ جب گھوڑوں سے اور نیزوں سے جنگ لڑی جاتی تھی، تلواروں سے لڑی جاتی تھی، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ 1st جنریشن آف وارفیئر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طریقے سے 2nd جنریشن آف وارفیئر کہا جاتا ہے کہ جب اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ بارود کا استعمال شروع ہو گیا. اور پھر 3rd جنریشن وارفیئر کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے بیٹھ کے دوسری جگہ تک اگر آپ کا ہتھیار چلا جاتا ہے، اس میں میزائلز آ گئے اور دیگر چیزیں آ گئیں. یہ بہت آسان کر کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹیکنیکل بتاؤں گا تو شاید سمجھ نہیں آئے گی. پھر اسی طریقے سے 4th جنریشن وارفیئر آ گئی، اور اس میں یہ ہو گیا کہ پراکسیز کو یوز کیا گیا. ایک ملک کے اندر سے ہی ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا جو کہ اسی حکومت یا اسی کے خلاف لڑائی کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس قسم کے لوگوں کو یوز کیا گیا. اور پھر اسی طریقے سے 5th جنریشن وارفیئر کہا جاتا ہے. تو 5th جنریشن وارفیئر جو ہے نا، یہ اس کو کہا جاتا ہے انفارمیشن وارفیئر بھی کہا جاتا ہے. اس کو نفسیات یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے اذہان کو بدلنے کی جنگ ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کی بیٹل فیلڈ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے. اب موجودہ دور کے اندر جو انفارمیشن ہے نا وہ ویپنائزڈ ہو گئی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. خوبصورت. اور جو ویپنائزڈ انفارمیشن ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جس میں سے ڈس انفارمیشن کمپینز ہیں، انفلوئنس آپریشنز ہیں، فیک نیوز ہے. ٹھیک ہے. ان سب کو یوز کیا جا رہا ہے ٹیکنیک کو. اور اس کی بیٹل فیلڈ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک محتاط اندازہ بھی اگر ہم جس کو کہتے ہیں نا، محتاط اندازے کے مطابق تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی دنیا کی سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے. یعنی اگر تقریباً 8 ارب ہے دنیا کی آبادی، اور 60% آبادی اس وقت کہا جاتا ہے کہ مختلف اسٹیٹس کے مطابق 58%، 60%، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ابو 50% بالکل ٹھیک ہے جو آبادی ہے وہ سوشل میڈیا کا یوز کر رہی ہے. سوشل میڈیا کا یوز کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یا اسمارٹ فونز ہوں گے یا لیپ ٹاپس ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ 30% سے زیادہ کے پاس جو ہے وہ اسمارٹ فونز ہوں گے. تو آپ سے میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ غربت کا تناسب کیا ہے، ہیلتھ کی ریشو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا تناسب کیا ہے. ٹھیک ہے. بیماریوں سے لڑنے کا تناسب کیا ہے ادویات کی شکل میں نا، ویکسینز کی شکل میں. بالکل. لیکن سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے دنیا میں اس وقت آدھی دنیا سے زیادہ ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پینیٹریٹ کروایا گیا. میں نے ایک اور جگہ بھی مختلف لیکچرز میں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو پینیٹریٹ کروایا گیا ہے. ٹھیک، آرگنائز طریقے سے. ہاں ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کی اصل میں یہ ضرورت ہے کہ اس وقت ہمیں جس جنگ کا ہم شکار ہیں، جس جنگ کا شکار ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم 5th جنریشن وارفیئر کا شکار ہیں، جس کی بیٹل فیلڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر جو جنگ جاری ہے اس کو ہم سوشل میڈیا وارفیئر کہہ رہے ہیں. صحیح. اور اسی پہ کتاب ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اردو میں لکھی ہے یہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. صحیح. بہت لمبی تھی، انگریزی میں ہی شروع کی تھی. اردو میں لکھنا بہت مشکل تھا، ٹرمنالوجیز کیونکہ اس کی انگلش میں ہے ساری نا. جیسے فیک نیوز ہے، جھوٹی خبریں، وہ چیز ہی نہیں بنے گی. ڈس انفارمیشن کمپینز کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ الگوریدمس کی کیا اردو کریں گے آپ؟ انگلش کریں گے، سوری. تو وہ ٹرمنالوجیز انگلش کی ہے نا ساری. تو بوٹس کی کیا آپ کریں گے؟ اردو کیا کریں گے؟ بوٹس خودکار طریقے کا کچھ ایسے ہی کریں گے نا. تو وہ تو چیز ہی نہیں رہے گی ویسی. تو سمجھنا پڑے گا نا. دیکھیں جو پلیٹ فارم یوز کرے اس کی ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز بھی پتہ ہونی چاہیے، اور نہیں پتہ تو ہم اس وقت نقصان اٹھا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ورلڈ اکنامک فورم جو ہے اس نے بھی کہا ہے کہ اپنے جو دنیا کو جو خطرات ہیں اس میں ڈس انفارمیشن کو بھی اس نے ڈالا ہے. اس وقت سب سے دنیا کے اندر جو بڑے خطرات موجود ہیں اس میں سے ڈس انفارمیشن ایک بڑا خطرہ ہے. دیکھیں ایک میسج آتا ہے واٹس ایپ کے اوپر، اور وہ لوگ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے وہ آگے بھیج دیتے ہیں، ان کو کنفرم نہیں کرتے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اور پھر اس کے ساتھ اگلی بات، اس ہی سوشل میڈیا سے
دنیا نے کیا کیا فائدے اٹھائے ہیں، کیا کیا فائدے اٹھا رہی ہے ابھی تک. اور اگلا کویشچن یہ اس میں میں نے بک میں لکھا ہے اس سے متعلق تھوڑا سا، کیا سوشل میڈیا معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. لا سکتا ہے اور دنیا میں لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو انفلوئنس آپریشنس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. آرگنائزڈ جو کمپینز ہیں ملکوں کے خلاف، اس کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کون سے ایسے کوئی خاص ڈس انفارمیشن یا فتنے بھی کہہ چلو پینیٹریٹ کروائے جا رہے ہیں؟ کون سے ایسے کوئی آرگنائز طریقے سے؟ یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. دیکھیں ہم جس سے میں ہونا چاہیے اس میں بہت سارے دیکھیں اس میں کافی چیزیں. مثال کے طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم دینی لحاظ سے بات کریں کہ ملکی لحاظ سے بات کریں. دینی سے بات کر رہے ہیں دینی کیونکہ لحاظ سے ملک کو بھی افیکٹ کرے گا. جی دیکھیں دینی لحاظ سے اگر ہم بات کریں نا تو اس میں ایسے لوگوں کو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت لمبا تھوڑا ٹاپک گھستے ہیں، ہے، بہت لمبا. دیکھیں اس کی اگر آپ بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے نا تو ان کو ہم کہتے ہیں انفلوئنس آپریشنز. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان کو ٹیکنیکلی بالکل انفلوئنس ٹھیک ہے. آپریشنز کہتے ہیں. جب کسی ملک نے کسی دوسرے ملک سے اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ٹیکٹکس یوز کرتا ہے مختلف قسم کے. اس کے اندر جنگیں بھی ہیں، اس کے اندر تڑیاں بھی ہیں، اور اس کے اندر کچھ ایسے ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو کہ نہ نظر آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو نہ نظر آنے والے ہوتے ہیں نا وہ ان میں سے کافی زیادہ ایک پارٹ اس کا جو انفلوئنس آپریشنز جو انفلوئنس آپریشنز ہوتے ہیں نا ان کی اگر آپ اوپر چلے جائیں گے نا اصل میں تو وہ انڈر آتے ہیں آپ کسی حد تک سائیکولوجیکل آپریشنس کے، کیونکہ اس میں آپ نے لوگوں کے رویوں کے اوپر اثر انداز ہونا ہوتا ہے. صحیح. آپ نے لوگوں کے عقائد اور نظریات کے اوپر اثر انداز ہونا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ ایک بہترین فوج ہے اور اس کے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ موجود ہے، لیکن اگر آپ نے اس سے لڑنے کی اگر آپ نے اس کے ذہن کے اندر یہ ڈال دیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ صحیح بات. تو اس کا مطلب ہے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی ہیں. یہ ہمارے جو لوگ ہیں نا پبلک، اس کو سمجھنا پڑے گا. لوگ سمجھتے ہیں اس طرح پہلے تھوڑا سا جس طرح 9/11 کے بعد اتنی کتابیں، اتنے لیکچرز، اتنے ایسے لوگ وائرل کیے جو جہاد کو نلیفائی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو محبت دین کو نا پیسفل، مطلب حالانکہ اللہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب پیسفل کیسے نہیں ہے کرنا چاہتے ہیں. اس طرح آج کل کیسے کون سے فطرے ہیں؟ LGBT کی ہوگا نہیں، وہی میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اس میں ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے غامدی کا فتنہ ہے، جاوید غامدی، یہ میں بڑے کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں. صحیح. رینڈ کارپوریشن وغیرہ کا بھی تعلق ہوتا ہے. دیکھیں رینڈ کارپوریشن جو ہے نا وہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک ریسرچ کا ادارہ ہے نا قسم کا. ٹھیک ہے، تو رینڈ کے تو وہ پیپرز ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں. پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو گیا پیچھے، کیا ہاتھ ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. تو رینڈ کارپوریشن تو یہ ہے، اور بھی بہت زیادہ ہیں، اور ایک نہیں ہے، اور کافی ہیں اس طرح کے اور بھی ہیں. رینڈ پرانا ہے. تو مختلف لوگوں کو لایا گیا کیونکہ آپ نے 9/11 کے بعد کی بات کی، پوسٹ 9/11، تو میں نے آپ کو اس لیے مثال پوسٹ 9/11 کی دی ہے. ٹھیک ہے، تو غامدی کو لانچ کیا گیا، اور اس کو کیونکہ اس وقت جو آپ نے بات کی، میں نے آپ کو اس لیے یہ مثال دی کیونکہ آپ نے بات کی ماڈرن سافٹ کرنے کے لیے، ماڈرن انلائٹننگ اسلام. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس وقت میں ایک ضرورت تھی نا، تو وہ بندہ ایک سامنے آیا، اس کو لایا گیا، اور وہ پہلے سے بھی ویسا ہی تھا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا نا کہ کسی کو سکھا کے لے کے آیا جائے، کیونکہ آپ نے وہ رزلٹس نہیں آپ لے سکتے اس سے، وہ تجربے ناکام ہوئے ہیں. ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے اس کا. تو اس قسم کے لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے. تو وہ لوگ موجود ہوتے ہیں ہر قسم کے، دنیا کے اندر ہر قسم کے، ہر معاشرے میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو ان کو خرید لیا جاتا ہے، اور خریدنا صرف پیسے کے ذریعے نہیں ہوتا، اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں اس کے، اور فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ہم جنیرک ایک بات کریں. اور کبھی صرف یہ کہہ کے بھی کیا جاتا ہے کہ آپ بس کریں، ہم بہت اچھا کام کریں، تو یہ بھی بہت سارا اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس دور میں ضرورت تھی، تو جاوید غامدی کو بدقسمتی کے ساتھ پیدا کیا گیا، جس نے بعد میں وہ نقصان پہنچایا. مطلب کہ دیکھیں نا کہ وہ اس کا وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر، پاکستان جو ہے وہ ملک کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ملک کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، مذہبی قوانین نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تو اسلام کے بنیادی اصول سے ٹکراتی ہے بات. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے. مفہوم بیان کروں، بالکل، تو دین کے اوپر نہیں آ جائے، ادیان کے اوپر آ جائے گا. تو یہ کیسا غلبہ ہے کہ ہم کافروں سے جوتے بھی کھائیں، یا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کریں.
کارٹون بنائیں ہاں اور ہم کروڑوں کی تعداد میں بھی ہوں ہاں اور ان پہ غلبہ نہ حاصل کریں، اللہ یہ کیسا غلبہ ہے؟ سبحان ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے، الصارم المسلول اللہ شاتم الرسول کتاب ہے ان کی، ہاں اب وہ پڑھیں، بڑی زبردست کتاب ہے، ہاں شاتم الرسول کے اوپر اتھینٹک کتاب ہے سب سے. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ کیسا غلبہ ہے کہ اگر ہم کافروں کے اوپر غالب بھی ہیں، ہاں حکومت بھی ہماری ہے، ہاں لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں، تو یہ کیسی، یہ کیسا غلبہ ہے؟ صحیح تو اسلام، ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا دنیا میں، اسلام غلبے کے لیے آیا بے شک اور غالب ہی رہے گا. ہاں یہ آپ، یہ سیکولرز چاہیں، لبرلز چاہیں یا نہ چاہیں، قادیانی چاہیں یا نہ چاہیں، ایل جی بی ٹی کیو والے چاہیں یا نہ ہاں چاہیں، ملٹی پلائی اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، ہاں وہ اس کا غلبہ ہو کر رہے گا. صحیح اور انشاءاللہ بے شک. جی، تو تو بہرحال یہ آپ نے کس کس کے خلاف باز کھولے ہوئے ہیں؟ چلیے بتاتے ہیں. نہیں، ہم دیکھیں خلاف نہیں ہوتے ہم، بات یہ ہے کہ ہم فیکٹس کو بیان کرتے ہیں، صحیح ہم ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں، صحیح اور ہم ایسی بات نہیں کرتے کہ جس کو ہم ثابت نہ کر سکیں، مطلب ہم جذباتی بات نہیں کرتے، ہاں اور ہماری ٹریننگ جذباتی نہیں، ہم پروفیشنل لوگ ہیں، اور اس لیے ہم صرف ایسی بات نہیں کرتے کہ ہم جذباتی تقریریں کر کے ہم نکل جائیں اور ہمارے پیچھے بس، کیونکہ ہم وہ دیکھیں، ہمارا یا میرا کم از کم یا میرے ساتھ کام کرنے والی جو ٹیم ہے نا، ہمارا مقصد ایک بچوں کی فالوئنگ لگانا نہیں ہے اپنے پیچھے، بات یاد رکھیں. دیکھیں اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں جو ہوتی ہیں نا، پیاری باتیں، دین سے متعلق اچھی اچھی باتیں، ہاں بات سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بالکل آسان ہے کرنا، ہاں صحیح بات ہے یہ میری بات یاد رکھیں، صحیح بات ہے یہ بہت آسان ہے کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف کفار کو یہ کہنا ہوتا کہ تم دین لے آؤ، ہاں اسلام قبول کر لو، ہاں ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑا، اور اس کے بعد پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ تو کہا، محمد رسول اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ بھی تو ہے نا، ہاں نفی بھی تو ہے، بالکل تو وہ سب کی نفی کرنی پڑتی ہے آپ کو، ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ کو ٹکرانا پڑتا ہے. ہاں بالکل کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جذباتی ہو کے ہم کوئی ٹکرا جائیں گے اور ہم اپنی ایک فالوئنگ بنا رہے ہیں یا میری فالوئنگ ہے، ہم نہیں ایسا. ہمارا کام ہے لوگوں کو، دیکھیں ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کے سامنے فیکٹس کو سامنے لے کے آنا، صحیح ثبوت کے ساتھ سامنے لے کے آنا اور لوگوں کے سامنے رکھ دینا کہ آپ خود فیصلہ کریں اس کے متعلق. صحیح تو یہ ہمارا کام ہے اور میڈیا پہ ہم یہی کر رہے ہیں. صحیح. اچھا اسد بھائی، سنا ہے آپ کا قادیانیوں سے بہت پھٹا چلتا رہا ہے کافی عرصے سے، اس کے بارے میں بتائیں کیا ایشو کیا ہے؟ دیکھیں قادیانیوں سے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، دین کو ہی اور جھگڑا ہے. یہ دین کے لیے ہی ہے، ہاں کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. صحیح ہے. اور کبھی کوئی قادیانی آج تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کسی کو انگلی بھی لگائی. لیکن کوئی لبرل سے سوال پوچھ سکتا ہے کہ ویسے پسا ہوا طبقہ ہے ایک، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے خلاف آنے کی؟ آپ ویسے غالب ہیں، وہ بیچارے ویسے پسے ہوئے ہیں، تو آپ اتنی یہ محنت سے. پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے، یہ تو پروپیگنڈا ہے نا. صحیح. تو یہ وہ کسی اس کے سامنے تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس کو پتہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے سامنے تو یہ بات نہیں کر سکتے. کیا کرتے کیا ہے قادیانی؟ دیکھیں کرتے کیا ہیں، بات تو یہ کہ تو پھر ہمیں بہت پیچھے سے آنا پڑے گا کہ ہاں کیا کر چکے ہیں ابھی تک، تو تھوڑا سا بتانا لبو پڑے آپ گا نا. دیتے ہیں. دیکھیں قادیانیت جو ہے نا وہ ہاں اسلام کے پیرلل ایک جھوٹا مذہب کھڑا کیا گیا، بالکل جس کا نام انہوں نے احمدی اسلام رکھا ہے، بالکل اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حقیقی اسلام ہے. بالکل یہ ورڈنگ ہی انہی کی ہے، ایسا ہی ہے. احمدیت یعنی حقیقی اسلام. بالکل انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ مرزا غلام قادیانی جس کو وہ نبی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، ہاں امام مہدی مانتے ہاں ہیں، کوئی مجدد مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ذلی مسلم نبی مانتے ہیں. ذلی بروزی نبی مانتے ہاں ہیں، تشریحی غیر تشریحی نبی، پتہ نہیں غیر تشریحی اس ہاں کو کہتے ہیں. ہاں پھر اس کے ساتھ کرشن بھی ہوئی ہے، کنیا بھی ہوئی ہے، ہاں اس نے 99 اپنے نام لکھے اپنی خود صحیح ہے کتاب میں، صحیح ہے اخبار میں بھی الفضل میں ان کے چھپے ہوئے ہیں کہ صحیح اس کے. تو وہ یہ کہتے ہیں جو کرشن اتار آنا ہے ہندوؤں کا، پتہ نہیں وہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کرشن اس کا نام ہے. صحیح. اور وہ جو بھجن ہے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے ہاں ہاں اسی ہاں طرح کے اس کے نام کے. ہاں ہاں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار تھے وہ موجود تھے، ہاں ٹھیک ہے. اسود انسی تھا، پھر مسلمہ کذاب آیا، بالکل پھر مسلمہ کذاب کے خلاف تاریخی جنگ لڑی گئی، بالکل اور مسلمہ کذاب اس کا، کی بیگم بھی تھی. ٹھیک ہے، وہ ہاں اس میں ان کو واصل جہنم کیا گیا بالکل ساروں کو، اور وہ اس میں 700 صحابہ حفاظ تھے جو شہید ہوئے، کوئی 1000 یا 1200 کے قریب ہے، اس سے بھی بالکل زیادہ بعض روایات آتی ہیں بالکل کہ اس میں ٹوٹل صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے. اسلام کی اس وقت تک کی سب سے بڑی لڑی جانے والی جنگ تھی بالکل جو عقیدہ ختم نو کے تحفظ کے لیے لڑی گئی. الحمد للہ.
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی نبوت کے دعوے دار آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں، کرسچینٹی کے اندر بھی موجود ہیں، یورپ کے اندر انگلینڈ میں چلے جائیں ادھر بھی بہت زیادہ لوگ ہیں آئے دن نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا صرف دعویٰ نہیں کیا. یہ سمجھنا چاہیے، ہمارے مسلمانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا غلام قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے. ان کا دعویٰ کیا ہے قادیانیوں کے نزدیک؟ مرزا غلام قادیانی نے کیا لکھا، اس کے جو سکسیسرز تھے انہوں نے کیا لکھا، اس کے بیٹے نے کیا لکھا. ان شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دوبارہ دنیا میں آیا اور آ کر اس نے دین کی اصل میں تکمیل کی ہے. دین کی اس کا مطلب ہے تکمیل نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکی. نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں دوبارہ سے محمد رسول اللہ کی شکل میں دوبارہ بھیجا گیا. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی پہ دوبارہ اترا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو ماننے والے ارد گرد کے جو دوست ہیں اب وہ صحابہ ہیں، ان کو صحابہ کہتے ہیں. اس کی بیوی کو وہ ام المومنین کہتے ہیں، بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے ہیں، اس کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں. نام نہاد جو شیطانی الہامات وحیاں ہوتی تھیں اس کو وہ وحی مقدس کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو کہ اسلام کی تھی انہوں نے کیا کی، اپنے اوپر چسپاں کر لی. اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے بیٹے سے سوال ہوا کہ ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے، تو ہمارا کلمہ جب مرزا غلام قادیانی نبی ہے تو اس کا اپنا کلمہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے بیٹے نے لکھا کہ ہمیں نئے کلمے کی اس لیے ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ محمد رسول اللہ نے دنیا میں 2 دفعہ آنا تھا. تو ہم کلمے میں محمد جب کہتے ہیں تو اس سے مراد تو شخصیت تو ایک ہی ہوئی نا. یعنی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جب لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی قادیانی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بھائی وہ اس سے مراد محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے مکہ مدینہ والے وہ بھی مراد لیتے ہیں، اور اس سے مراد مرزا غلام قادیانی بھی ہوتا ہے. وہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں اور میں آپ کو کہوں کہ صحابہ، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ابو بکر صدیق. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے نزدیک وہ بھی صحابہ ہیں، لیکن مرزا قادیانی کے دوست بھی صحابہ ہیں، اس کی باتیں بھی حدیث ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کا فتنہ دنیا کی تاریخ میں کب آیا ہے اسلام کے نام پہ؟ نبوت کے دعوے دار تو آئے ہیں، لیکن کسی نے اس قدر غلیظ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ یہ دنیا کی بدترین گستاخی ہے یار. بالکل. اس کو سمجھنا پڑے گا ہمارے مسلمانوں کو کہ قادیانیوں کے لوگ کہتے ہیں اخلاق بہت اچھے ہیں. معذرت کے ساتھ میں ایک بڑی عجیب سی ایک بات کروں گا، شاید لوگ اس کو مائنڈ کر جائیں، لیکن مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ جو ایک ایسی عورت جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ پروسٹیٹیوٹ ہے یا بازاری عورت ہے، تو بھائی وہ تیار ہوگی نا، وہ خوبصورت بنے گی، وہ لبھائے گی. جب تک کہ وہ خوبصورت نہیں بنے گی، میک اپ نہیں کرے گی، اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، اس تک لوگ آئیں گے کیسے؟ تو قادیانیوں کے جو بظاہر ظاہری اخلاق جو وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں. تو یہ اخلاق تو نہیں ہے. اخلاق وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اخلاق وہ ہیں جو انہوں نے سکھائے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کے بعد وہ مرزا غلام قادیانی کو ثانی محمد کہتا ہے. وہ اس کے کون سے اخلاق ہیں یار؟ اور پھر اس کے کون سے حقوق ہیں؟ وہ اپنا ایک علیحدہ مذہب بنائے، عبادت کے طریقے کو علیحدہ ایک نام دے، عبادت گاہ کو اپنا ایک علیحدہ نام دے. ٹھیک ہے. اپنے XYZ کچھ بھی نام دے دے اس کو، وہ اس کو اسلام تو نہ کہے. دیکھیں کارپوریٹ ورلڈ کے اندر دنیا جانتی ہے چھوٹے سے چھوٹا برانڈ اگر لوکل برانڈ ہے نا، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ کسی کو برانڈ سے کچھ دوسری چیز لانچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. مذہب تو کوئی ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. فرقے علیحدہ چیز ہیں، فرقوں کے ساتھ اس کو مکس اپ نہ کریں. شیعہ سنی کے ساتھ اس کو مکس اپ نہ کریں. شیعہ سنی کے ساتھ اور دیگر اہل سنت کے دیگر فرقے یا پھر فقہ جو ہیں فقی اختلافات یا فروعی اختلافات، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. کسی شیعہ سنی کا کسی فروعی اختلاف، کسی بھی فقہ کا یا کسی بھی مسلک کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، نبی آ سکتے ہیں. کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نے دنیا میں 2 دفعہ آنا تھا. کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آج انڈیا قادیان بھارت میں اٹھا ہے اور اس نے اٹھ کے دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والوں کو آپ صحابہ کہنا شروع کر دیں گے. اور قرآن میں یا ایھا المدثر یا اسد بھائی یہ ساری باتیں تو بڑی سادی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. سب کو نہیں پتہ، بیشتر مسلمانوں کو نہیں پتا نا. دیکھیں بیشتر مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ قادیانی ہیں، ان کو 1974 میں ایک غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور اب ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے.
کہ ان کو ان کے مذہب کی تبلیغ نہیں کرنے دی جاتی. تو بھائی ان کو مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت آپ بتائیں کہ دی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ وہ یہاں باہر نکلیں اور وہ کہیں کہ جی مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ ہیں. صحیح بات ہے. یہ تبلیغ کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کوئی دی جا سکتی, کیوں دے. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر جو بائیڈن اس وقت پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا, کیا کوئی شخص وہاں کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا کہ میں جو بائیڈن ہوں اور میں صدر ہوں؟ صحیح بات ہے. اور اگر اس کو کوئی پکڑے گا تو کیا کہیں گے کہ اس کو اجازت نہیں جاری, اس کے حقوق نہیں ہیں, اس کو آزادی نہیں ہے. تو بھائی جال سازوں اور دھوکیوں اور فراڈیوں کے کون سے حقوق ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا, دھوکے بازی کا دھوکہ دینا کسی کا رائٹ ہے. صحیح بات ہے. دھوکہ دینا تو کسی کا, آپ بلال ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ایک والد ہیں, آپ کی والدہ ہیں, ایک شخص آ جائے اور وہ کہے میں بلال ہوں اور یہ والد والدہ میرے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے, دنیا ہنسے گی, ایسا ہی ہے, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو قادیانی کی کس طرح کلیم کر سکتے ہیں حقیقی اسلام؟ اور پھر ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. مرزا غلام قادیانی نے تو لکھا کہ جس تک کہ جو میری بیعت میں نہیں شامل ہوا, ٹھیک ہے نا, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے, ٹھیک ہے, جہنمی ہے. اس کے بیٹے نے ایک چھلانگ اور آگے مار دی. اس نے کہا کہ جس نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا اور وہ اس پہ نہیں ایمان لایا, مطلب مفہوم بیان کروں, تو وہ بھی کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے, ان کے بچوں کے جنازے پڑھنا حرام ہے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز نہیں. اور یہ تو میں چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں بھائی. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر دیکھیں تو صحیح کیا لکھا ہے. مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب میں وہ مجھے جہنمی کہہ رہا ہے نا. تو پروپیگنڈا کہاں سے آتا ہے پھر؟ پروپیگنڈا یہاں سے آتا ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اوپر بیٹھے ہمارے, دیکھیں نہیں, ان کو ہم ٹیکنیکل ورڈ میں کہتے ہیں پراکسیز. ٹھیک ہے, پراکسیز ہوتی ہیں. صحیح. یہ ہوتا یہ کہ جب کوئی بھی ملک یا پھر کوئی بھی عناصر, کوئی بھی گروہ جب کسی دوسرے کے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتا ہے, اپنے مطلب کے ریزلٹس لینا چاہتا ہے, انفلوئنس کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو استعمال کیا جاتا ہے, لوکل لوگوں کو خریدا جاتا ہے, ان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو قادیانی بیسیکلی اس وقت پراکسیز کا کام کر رہے ہیں. وہ پاکستان دیکھیں, ان کو جو پیدا کیا, وہ ان کو پیدا کرنے میں بھی برٹش اور زائنسٹ کا ہاتھ تھا. اور ان کے آج اس وقت اسرائیل میں کتنا بڑا سینٹر کام کر رہا ہے, یہ بھی سب کے سامنے ہے. وہاں پر جو موسٹلی جو کام کر رہے ہیں لوگ, وہ انڈین آپریٹیوز ہیں جو کام کر رہے ہیں. ایک ایسی سائڈ کوشچن ہے, سوال بڑا آتا ہے ہمیں کہ آپ بائیکاٹ کا کہتے ہو تو شہزادوں کی بائیکاٹ کریں ہم, شہزادی تو پاکستانی ہے. ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. دیکھیں شہزان کا تو ایک علیحدہ سے, یہ تو بائیکاٹ کا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. اس میں صرف ایک چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کا, نہیں صرف شہزان نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی تمام تر پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے مسلمانوں کو, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہر قادیانی دنیا میں موجود ہر قادیانی اس چیز کا پابند ہے کہ وہ اپنی آمدنی میں سے ہر مہینے 10% دے گا ان کو, منافع میں سے نہیں, آمدنی میں سے, یاد رکھیں. اب اگر مثال کے طور پہ ایک شخص کی آمدنی 10,000 ہے تو وہ 1,000 روپے اپنی جماعت کو دے گا. جب وہ 1,000 جماعت کو دے گا تو وہ جماعت اس سے وہ لٹریچر چھاپتی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی ثانی محمد ہے, نعوذ باللہ, مرزا قادیانی امام مہدی ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ لٹریچر چھپے گا جس میں مجھے اور آپ کو گندی گالیاں دی گئی ہیں, جس میں انبیاء کی توہین کی گئی ہے. آپ نے قادیانیوں کی ایک پروڈکٹ خریدی مثال کے طور پہ 10 روپے کی, تو 1 روپیہ تو آپ کا مسلمان, وہ ڈائریکٹلی فنڈ بھی کرتے ہیں بائی دی وے زائنسٹ وغیرہ کو. ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر آگے سے آگے بہت ساری چیزیں نا. تو اس لیے قادیانیوں کی پروڈکٹس جو ہیں, پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں دینی پرسپیکٹیو اس کا بہت بڑا ہے. علماء کرام کا فتاویٰ جات موجود ہیں, 1400 کے قریب میرا خیال ہے کہ جو اس میں ہر مسلک کا کہ جو عالم دین میں موجود ہیں وہ تو میرے پاس موجود ہے, میرے خیال مور دین 1000 ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرنا, قادیانیوں کے ساتھ تجارت کرنا, قادیانی کو ملازم رکھنا, قادیانیوں کے ہاں ملازمت کرنا, یہ سب ناجائز ہے. اس میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, تنظیم اسلامی, دعوت اسلامی, یو نیم اٹ, مطلب کون سا ایسا فرقہ, مسلک, جو بھی نام دے لیں اس کو نا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ختم نبوت کے لیے سب متحد ہیں, فروعی اختلافات اپنی جگہ ہیں. ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے کہ جیسے توحید ہے, بالکل ایسا ہی ہے. توحید کے بعد ختم نبوت کا ہی عقیدہ ہے نا, جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جا سکتی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا, وہ مسلمان نہیں ہے. اب وہ حج کر لے, زکوٰۃ دے دے, داڑھی رکھ لے, ٹوپی پہن لے,
دنیا کا بظاہر جو مرضی نیکی کے کام کر لے، لیکن اگر ظاہر ہے۔ اس کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. ہاں، تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قادیانی نماز پڑھتے ہیں، ہاں، حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ رکھتے ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ ہاں، مسلمان کیوں نہیں؟ صحیح ہے. کرتے ہیں سوال ہاں، یہ نا کہ وہ مسلمان کیوں نہیں؟ وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کیونکہ ختم نبوت پر جب تک بنیادی عقیدے پہ ایمان نہیں ہوگا تو بالکل، نماز، دیکھیں سمجھ لیں، ایک ہے عقائد اور ایک ہے اعمال. بالکل. عقائد کی وجہ سے انسان مسلمان ہوتا ہے اور اعمال کی وجہ سے ایک اچھا اور برا مسلمان بن سکتا بالکل. ہے. کم زیادہ ثواب والا اور کم ثواب والا مسلمان بنے گا. ہاں، فرائض کو چھوڑے گا زیادہ گنہگار لیکن ہو جائے گا، مسلمان تب لیکن ہوگا جب مسلمان تو رہے گا، ہاں، مسلمان تو رہے گا. بالکل. ٹھیک ہے، اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا تو اہل سنت کے نزدیک وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر نہیں ہے، ہاں، کافر نہیں ہے. کافر نہیں ہے نا. تو لیکن بدترین بد عمل سے عمل مسلمان جو ہے بہتر ہے اس سے. اس سے تو ہزار کہیں گنا زیادہ بہتر. بہتر ہے نا. کروڑوں مقابلہ ہی نہیں ہے. ہاں، دیکھیں مقابلہ اس کا ہوتا ہے جو برابر والا ہوتا ہاں، ہے، ایسے ہی ہے نا، ہاں، برابر مقابلہ ہوتے ہی ہاں، برابری کوئی نہیں ہے نا. بالکل. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیت کو سمجھیں، اور پھر جس طریقے سے وہ آپ کے لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، اس پہ آئے، اس پہ آئے. پاکستان کے کرتے کیا ہے وہ؟ پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں، اچھا، پاکستان اسرائیل کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہے ہیں، اچھا. پاکستان کو 3-4 حصوں میں کوئی کیس بتایا تقسیم سر کرنے کوئی کی نا؟ سازش. ہاں. دیکھیں یہ تو بہت بڑا کیس اسٹڈیز ہے نا، کوئی مثلا کہ اس کے اوپر ہم جو ان کی انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کمپینز ہیں، جو اچھا، جو کہ آپ سفوکیشن آف دا فیتھفل ان کی رپورٹ پڑھیں، اس کے علاوہ ایو ڈس انفو لیب کی رپورٹ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی. صحیح. تو اس کے اوپر تو ہمیں بڑا بریف، ہم بہت، کیونکہ اگر ہم ایک چھوٹی سی بات کریں گے تو لوگوں کے سوال اب پھر وہ گھومتے رہیں گے، کہیں گے صحیح، یار صحیح، یہ کیا بات کر کے چلے صحیح گئے. ہے. تو ہم وہ بات کریں گے جو کمپلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف. صحیح، وہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں، صحیح، وہ پاکستان کے اندر سے تمام مذہبی قوانین کا خاتمہ چاہتے ہیں، صحیح. وہ پاکستان کے اندر چاہتے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون ختم ہو جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بھی ٹکڑے ہو جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کھلے عام سڑکوں کے اوپر مرزا غلام قادیانی کی نبوت کی تبلیغ کر رہے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کون اجازت دے گا بتائیں؟ صحیح بات ہے. تو قادیانیہ کی تبلیغ پہ اس لیے پابندی ہے. اب جب پابندی ہے تو وہ پھر یورپی یونین میں جاتے ہیں، عالمی اداروں میں جاتے ہیں، پاکستان کو جان بوجھ کے بدنام کرتے ہیں، پاکستان پہ پابندیاں لگواتے ہیں، ہاں، انڈیا کے ساتھ مل کے ڈس انفارمیشن کمپینز چلاتے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے، رپورٹس شائع کرتے ہیں، بالکل. ٹھیک ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہاں سے یہ والے ان کے خلاف جو قوانین ہیں، لیجسلیشن ہے 1974 والی، وہ ساری ختم ہو جائے. تو صحیح. اسی لیے ہمیں اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ قادیانیت کو پڑھیں کہ کیا ہے. قادیانیت صرف یہ نہیں ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو وہ صرف امام مہدی مانتے ہیں. یہ وہ چھپاتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں. بالکل. ان کی کتابوں میں کیا ہے، ان کی کتابوں کے اندر کیا ہے، آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اصل میں دعوے کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم اس لیے یہ چیزیں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور یہ ہماری ان سے ذاتی لڑائی نہیں ہے. لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے آگے سے کاؤنٹر کوشچن یہ ہوتا ہے الزامی جواب لبرلس کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ مان لیا، سب کچھ مان لیا، کافر ہے، برے لوگ ہیں، سب کچھ ہے، تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب بس ٹھیک ہے نا، چھوٹے سے لوگ ہیں، کیا اتنی کیا ٹینشن ہے، اتنا پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہو؟ جی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو 1974 میں 7 ستمبر کو 1974 میں جی، آپ کی پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، متفقہ طور کے اوپر، ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک ورلڈ میں ڈن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ہاں، جو کہ آج کل کہا جاتا ہے نا جمہوریت، جمہوری حکومت نے ہاں جی، ان کو ایک بھٹو کے دور میں، اور یہ یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور اس اسمبلی کے اندر مولوی تو 4-5-6 ہوں گے، وہ تو سارے دنیا دار لوگ تھے، یا سیکولر، اس میں ANP ٹائپ کے لوگ بھی تھے، اس میں ہر قسم کے لوگ تھے. 13 دن کی بحث ہوئی، قادیانی وہاں پر موجود تھے، پوری تیاری کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بحث ہوئی، ان کے عقائد ڈسکس ہوئے، ان کو موقع دیا گیا 13 دن کی بات کر رہا ہوں میں، ایک دن کی بات نہیں کر رہا، 13 دن آئے ہیں، 13 دن ان کے عقائد پہ بحث ہوئی ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہیں، کہ غیر مسلم ہیں. 13 دن کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ متفقہ طور پہ تمام تر جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا کہ یہ غیر مسلم ہے. کیا کرنے کے بعد؟ ان کی گفتگو سننے کے بعد اور ان کو موقع دینے کے بعد. 13 دن انہوں نے بھی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، پوری ٹیم کے ساتھ. مرزا ناصر اس وقت کا ان کا لیڈر آتا تھا. جب یہ بحث ہو گئی، ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کیا پروپیگنڈا کیا قادیانیوں نے کہ جی پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں ہے کسی کو کافر قرار دے سکے. صحیح ہے. تو بھئی آپ اس پارلیمنٹ کے پاس کرنے کیا گئے تھے پھر؟ یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ صحیح ہے.
یہ تو ایک عام سادہ سا سوال، آج تک وہی گھسا پٹا سوال کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو یا ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب کی بنیاد پر اس کو غیر مسلم قرار دے سکے کسی ڈیموکریسی پہ کسی بھی معاشرے میں. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب کا فیصلہ کرے. تو صحیح. اگر ریاست کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو 13 دن آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اب نہ جاتے، اب لکھ کر آپ وہاں لکھ کر دے دیتے کہ بھی ریاست کے پاس اختیار نہیں ہے، ہم نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، ہم نے آنا ہی نہیں ہے. اچھا آپ آ گئے، جب آپ آ گئے ہیں تو آپ نے پوری بحث کی ہے، ڈیفینڈ کیا ہے. جب آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو اب آ کے آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر تو آپ کریں گے. اگر آپ کے حق میں خدا نہ خواستہ فیصلہ آ جاتا پھر بھی آپ یہ کہتے، پھر تو نہ کہتے. چونکہ آپ ہار گئے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ دھوکے باز ہیں، آپ فراڈی ہیں، آپ پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں. اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کے اب تک انہوں نے اپنی آئین میں دی گئی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم نہیں ہیں. اچھا یہ سچ ہے. یہ لڑائی کی وجہ ہے. اوکے. لڑائی سے میری مراد ہاتھا پائی نہیں ہے. لڑائی سے میری مراد یہ ہے کہ یہ انٹلیکچوئل لڑائی ہے نا. جو آپ نے سوال کیا نا اس کا جواب یہ ہے، وہ اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے. جب تک وہ اپنی آئین میں دی گئی حیثیت کو تسلیم، غیر مسلم کی حیثیت کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ حقوق کیسے مانگ سکتے ہیں اپنے؟ صحیح. بھائی وہ پہلے بتائیں نا وہ کون ہے. ہمارا آج تک کبھی کرسچنز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ بھی آپ اپنے آپ کو کرسچنز نہ کہیں. کرسچنز کو ہم نے کبھی نہیں کہا بھی آپ اپنے چرچ کے اندر عبادت نہ کریں. صحیح. آپ اپنی عبادت، ہم نے ان کو کبھی بھی نہیں کہا. ہندوؤں کو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، ہمارے کولیگز رہے ہیں، آج بھی دوست ہیں. میرے اپنے کانٹیکٹس میں ہندو بھی ہیں اور میرے اپنے کانٹیکٹس میں کرسچنز بھی ہیں. میرے اسٹوڈنٹس کرسچنز ہیں یار. صحیح. ٹھیک ہے، مطلب ابھی بھی ہیں. ابھی میرا فون تھا، ہماری اچھی گپ شپ ہے، دوستی ہے بھائی. ٹھیک ہے، تو ہماری تو کبھی نہیں اس بات میں بات ہوئی کبھی کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کرسچن کیوں ہیں. پتا ہے بھائی آپ کا اپنا مذہب ہے، ہمیں کیا لینا یار، ہمیں کسی کے پرسنل مذہب سے کیا لینا دینا نا. لیکن وہ ایک مائنورٹی ہیں، وہ اپنے آپ کو مائنورٹی تسلیم کرتے ہیں اور ان کے حقوق ہیں، چاہے ہندو ہوں چاہے کرسچن ہوں. وہ اپنے آپ کو مائنورٹی تسلیم کرتے ہیں. وہ اپنے مذہب کو اسلام تو نہیں کہتے. بالکل ٹھیک ہے. کرسچن کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. بالکل ٹھیک ہے. وہ چرچ کو مسجد کہتا ہے. تو بھائی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں. قوانین بھی یہی ہیں. اب یہی مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی کہنا ہے، مینار بھی بنانا ہے. اپنے مذہب کی تبلیغ بھی زبردستی کرنی ہے غیر قانونی، جو قانون میں کہا گیا نہیں کرنی. کتابیں بھی چھاپنی ہیں جس میں ہمیں گالیاں دی گئی ہیں، جس میں مرزا غلام قادیانی کو ثانیہ محمد لکھا گیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا ہے، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آئین میں دی گئی جو ہماری حیثیت ہے بطور غیر مسلم، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں نہیں کرتے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ حقوق کون سے مانگتے ہیں؟ پھر مانگ کس سے رہے؟ پھر ان کو تو باندھ ہی رہے. آپ مجھے چلیں آپ بتائیں مجھے کہ آئین، جو شخص پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا وہ کون ہے؟ تو وہ مانگ کیوں رہے پھر اس سے؟ نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، جو شخص آئین کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کا نہیں، پاکستان کو تو بھائی آئین کا غدار ہے. آئین کا غدار ہے بالکل. دیکھیں میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، دیکھیں آئین کے آرٹیکل ہے جس کے تحت میں اور آپ یہ پروگرام کریں، فریڈم آف اسپیچ. بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن آئین ہمیں اس کے ساتھ ساتھ پابند بھی کرتا ہے فریڈم آف اسپیچ پہ نا، کہ آپ سبجیکٹ ٹو لا ہے، ایک مورالٹی کے تحت آنا چاہیے. معاشرے میں کوئی فساد نہ ہو آپ کے اس کام سے، ظاہری بات ہے ہونا بھی نہیں چاہیے. ایسا ہی ہے نا. تو اسی طریقے سے ہم کسی آئین کی شک کے تحت یا ہمیں دیے گئے حقوق کے تحت ہم یہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس آئین کو تسلیم کرتے ہیں اور اس میں ہماری بھی تو کوئی حیثیت ہے نا، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے ہم حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئے روز ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ یوں کرے، گورنمنٹ ایسے کرے، ہمیں یہ حقوق دے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے قادیانی اس وقت تک حقوق کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. کون سے حقوق مثلا بتائیں نا، کون سے حقوق مانگ رہے ہیں وہ پہلے حیثیت اپنی بتائیں کہ وہ کیا ہیں، اپنے مذہب کا نام بتائیں کہ وہ کیا ہے. آئین میں ان کی مذہب کہا گیا قادیانی گروپ کہا گیا ان کو. ٹھیک ہے. جو کہا گیا کہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب لاہوری گروپ ہے، قادیانی گروپ ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی عبادت گاہ کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ آپ بتائیں کہ اپنے مذہب کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ
کہ آپ اپنے مذہب کے طریقوں کو کیا کہتے ہیں, ڈیفائن کریں نا. ہاں پھر جب آپ یہ ہم قانون یہ دیکھے گا, ہم نہیں, ہاں ملک یہ قانون یا آئین یا ملک یا متعلقہ ادارے دیکھیں گے کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیا ہے ہاں اور آپ کوئی اسلامی شاعر استعمال نہیں کر رہے, صحیح ہے ٹھیک ہے, تو پھر اور آپ نے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیا ہے, پھر اقلیت میں آ گئے ہیں آپ, ہاں تو پھھر آپ کے حقوق جو ہیں وہ اس کو ڈیفائن کر وہی دیا ہوگا جائے گا جو کہ یہ کرسچنس کے پھر باقی جو اقلیتوں کے حقوق ہے ہاں پھر آپ وہ لے لیں, وہ بھی بالکل ٹھیک. حقوق. صحیح تو آئی تھنک ظاہری بات ہے ٹائم کی تھوڑی کنسٹرین ہے, اس لیے جو ہے نا کھل کے شاید بات نہیں کر سکتے, کریں گے لیکن ان شاء اللہ ایک جی ایپیسوڈ اس پہ بھی کریں گے, کریں گے. ایک ایپیسوڈ ڈیڈیکیٹڈ قادیانی پہ کریں گے, ایک ایپیسوڈ ڈیڈیکیٹڈ ابھی جو ایل جی بی ٹی یو کر رہے ہیں اس پہ بھی کریں گے دوبارہ. تو ایل جی بی ٹی یو کا فتنہ جو ہے یہ کتنا فنڈیڈ اور کتنا کو بڑا فتنہ ہے, کیا یہ فتنہ ہے بھی, آپ نے ایگزیجریٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں ایل جی بی ٹی کیو جو ہے نا, ہاں یہ بھی جیسے میں ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہوں یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. اچھا ایل جی بی ٹی کیو کا جو فتنہ ہے ہاں واقعی یا لمبا ہے. جو یہ سارا نیٹ ورک ہے, یہ کام کیسے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اور اس کا واقعی ہے کہ نہیں ہے, ہاں جی تو ہر جواب سوال کے بعد میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لمبا سوال ہو جائے گا, یہ تو یہ بھی ایسا ہی ہے, ہاں مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ بھی بہت لمبا ہے, لیکن ہم اس کو شارٹ کر کے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تو ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن ہم جب دیکھیں ہم اس کو نا یہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں مذہب جو ہے نا اس کا سہارا لینا پڑے گا, ہمیں دین سے رہنمائی لینی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جب تک کہ تمہیں اپنے جیسا نہیں کر لیں گے جب تک خوش نہیں ہوں گے. مفہوم بیان کر رہا ہوں بالکل ایسا آیت ہی کا ہے. نا. تو اب ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر خود اپنے ہاتھ سے بگاڑ پیدا کیا, جو کہ ان کے معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں نا, تو وہ خود تنگ آ گئے ہیں ان چیزوں سے. بالکل. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ اس ایجنڈے کو انہوں نے پھر ایکسپورٹ بھی کیا, ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی, اور پھر پیچھے چلے جائیں گے تو جو سوشلزم کی یا اور جو کیپٹلزم کی یا اور جو کمیونزم کی جنگ تھی, ٹھیک ہے, پھر کولڈ وار کا ایرا سٹارٹ ہوا, تو اس میں انہوں نے جو یو ایس ایس آر تھا اس نے کمیونزم کو ایکسپورٹ کیا, ٹھیک ہے, ایکسپورٹ اس نے بھی ایکسپورٹ کیا, اور اس نے اپنے جو الائنڈ اینٹیز تھیں ان کو فائنینشیل بینیفٹس بھی دیے, کہ ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ کمیونزم جو ہے وہ اس کو لاگو کریں, رائج کریں, کمیونزم کی نظریات کو پھیلائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو سوشلسٹ تھے یا کیپٹلسٹ تھے یا ہیں, انہوں نے اپنے نظریات کو پھیلایا اور انہوں نے کوشش کی. اسی طرح سے یہ نظریات کی جنگ ابھی بھی جاری ہے. صحیح. اور اب تیز ہو گئی ہے, مزید تیز ہو گئی ہے. تہذیبوں کی جنگ بھی ہے, نظریات کی جنگ بھی ہے. اور اب اس کو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اب اس کو کیا یہ گیا ہے کہ مختلف طریقوں سے جو یہ جاری ہے, اب ہم پاکستان میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اذہان کی جنگ ہے, جو میں نے آپ کو کہا تھا پروگرام میں اسی میں ہی, کہ جو انفلوئنس آپریشنز ہوتے ہیں یا سائیکولوجیکل آپریشنز کی بات کرتے ہیں, تو سائیکولوجیکلی آپ کے اوپر اثر انداز ہوا جاتا ہے. تو سائیکولوجیکل آپریشنز کا ہی حصہ ہے یہ LGBTQ, ٹھیک ہے. اس کے اثرات کس کے اوپر ہیں یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اور وہ کس آپریشن کا حصہ ہے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک باہر سے ایجنٹ بھیجنے کے لیے بہت پیسے درکار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ملک کسی دوسرے ملک میں, اپنے مخالف ملک میں اگر ایجنٹ بھیجتا ہے تیار کر کے, تو بہت پیسے چاہیے نا اس کے لیے, آپریشنز چاہیے, پھر اس کے پکڑے جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. تو کیا یہ اچھا آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ وہیں سے لوگ پیدا کر لیے جائیں اور انہیں لوگوں کو خرید لیا جائے, اور پھر اس سے بھی اچھا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم خیال لوگوں کو جوڑ لیا جائے, جو میں نے پہلے بھی آپ کو بات کہی. تو کیا ہوا ہے کہ یہاں پر بھی بدقسمتی سے وہ لوگ جو کہ ویسٹرن ایجنڈے کو پہلے ہی یہاں نافذ کرنا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں, ان میں سے کچھ تعداد ایسی ہے جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, کچھ تعداد ایسی ہے کہ یہاں کی سو کالڈ یونیورسٹیز سے پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں. لاہور کے اندر ڈیفینس میں بھی ایک ایسی دنیا کی بڑی مشہور یونیورسٹی موجود ہے, ٹھیک ہے. میں تو نام ہم تو لے دیتے ہیں اپنے پروگرامز میں, لے لفظ کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں پر کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا, تعلیم کے نام کے اوپر کیا کچھ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اصل میں پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو LGBTQ کو کس طرح پھیلایا جا رہا ہے, آرگنائز طریقے سے کیسے پھیلایا جا رہا ہے. ایک ہے کہ وہ آپ کو ڈھیلے ڈھالے بچے نظر آتے ہیں یونیورسٹیز میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس کو یہاں پر آرگنائز طریقے سے پھیلا رہے ہیں, جو انفلوئنس آپریشنز کر رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کس طرح کیا جا رہا ہے, وہ آرٹ کے نام پہ ہو رہا ہے, وہ تعلیم کے نام کے اوپر ہو رہا ہے, وہ مختلف ایونٹس کے اوپر ہو رہا ہے, ایونٹس کے نام کے اوپر ہو رہا ہے. یہ آرٹ والی جو بات کر رہا ہے بات سمجھ رہے ہیں. اب لاہور کے اندر ڈیفینس میں
ایک گیلری ہے ہاں جو کہ آرٹ گیلری ہے، صحیح ہے. تو وہ اصل میں اس کا ایجنڈا جو LGBTQ ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اور آپ کا ایک مغربی ملک ہے یورپین، وہ اس کو فنڈ کر رہا ہے. اس کے لوگ اکثر آئے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور اگر آپ کو کبھی موقع ملے وہاں جانے کا، آپ خود جا کر دیکھ لیں کسی صحیح. ایگزیبیشن پہ کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اور ایونٹ کے نام کے اوپر بھی لاہور میں اور خاص کر اسلام آباد میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، واہ. تعلیم کے نام پہ کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ لڑکا، اس وقت میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، جس نے اسلام آباد میں ایک باہر کی لڑکی کے ساتھ نیم برہن حالت میں تصویر کھنچوائی تھی قائد اعظم کے تصویر کے سامنے. اس کا نام مجھے ابھی آ جائے گا ذہن میں، وہ ہم نے انٹرویو میں بھی اس کا بتایا تھا. وہ بڑا مشہور ہوا تھا. اس نے بڑی عجیب سے کپڑے پہن کے ایک انگریز خاتون تھی اس کے ساتھ تصویریں کھنچوائی تھیں اور پکڑا گیا تھا. پھر اس کو چھوڑ دیا، ظاہری بات ہے ضمانت ہو مجھے گئی. یاد آ رہا ہے لیکن نام نہیں یاد آتا. خیر کچھ سال پہلے کا واقعہ ہاں ہے. ہاں تو اب آپ وہ دیکھیں کہ آرٹ کے نام پر، فیشن کے نام پہ وہ کیا ہوا. ہاں اسی طرح فیشن کے نام پہ، آرٹ کے نام کے اوپر، لٹریچر کے نام کے اوپر، اب یہاں پہ لاہور کے اندر ایک لائبریری ہے. اب وہ ایک لائبریری ہے لیکن وہ لائبریری نہیں ہے. سامنے تو وہ لائبریری ہی نظر آئے گی آپ کو، لیکن ایکچولی وہ لائبریری کے لیے تو اس کو وہاں پہ نہیں بنایا گیا. وہ تو LGBTQ کے لیے اور اس ایجنڈے کو پورے کرنے کے لیے بنایا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے تحت کام ہو رہا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ پھر باہر سے کچھ لوگ جو یہ اس قسم کے لوگ ہیں وہ پڑھ کے آئے ہیں. پھر وہ ان یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں جو کہ مشہوری LGBTQ کے حوالے سے ہیں. پھر یہاں پر آ کے انہوں نے مختلف NGOs بنائی ہیں. پھر وہ NGOs جو ہیں وہ یہاں پر مختلف کام کر رہی ہیں. اور یہاں پر آپ کے جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کی تھوڑے کلومیٹرز کے فاصلے پہ ایک ایسا ہاسپٹل موجود ہے جہاں پہ آپریشنز کر کے لڑکوں کو لڑکی بنایا جا رہا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ بالکل روٹ بیک کرتے ہیں، اس سے فائدہ کس کو ہے؟ ہاں اس میں دیکھیں فائدہ دو تین طرح کا ہوتا ہے. ہاں نمبر 1 یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. وہ اس سے کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں، یہ وہ بہتر جانتے ہیں. اچھا ایکچوئل جواب تو وہی دیں گے نا کہ وہ ایکچوئل وہ کیا چاہتے ہیں نا، ہاں اس کا جواب تو بہتر وہی دیں گے. وہی جائے گا. لیکن ہمارا دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاٹس کو ملاتے ہیں، بالکل ڈاٹس کو ملا کے ہم ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم یہی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک اور ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ان کا ایجنڈا جو بھی ہو، ہاں لیکن یہی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے کلچر کے بھی خلاف ہے، نارمس کے بھی خلاف ہے، اور سب سے ہٹ کے سب سے بڑھ کر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، بالکل ہمارے قوانین کے خلاف ہے. مذہب کے خلاف ہے تو ساری چیزیں پھر اس کے نیچے آ گئی. ٹھیک ہے. اب وہ کیوں چاہتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے، ہر شخص جو ہے، ہر تہذیب اپنی سپرمیسی چاہتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. آپ دیکھ لیں، میسکولیرٹی کو چاہتے ہیں سب سپریس کرنا. دیکھیں پریس کرنا تو اور چیز ہو گئی نا، ہاں وہ اور چیز ہے. ہاں آپ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ جیسے LGBTQ کو ہے. ہاں اب دیکھیں دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جس معاشرے کے اندر یہ پھیلا زیادہ، جہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ پھلا پھولا اور جہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے یہ، ہاں جی تو اس معاشرے میں اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ شادیوں کی ریشو کم ہوگی، ہاں بچے پیدا ہونا کم ہو گئے. نقصان ہی ہے نا. نقصان ہی ہے نا. ہاں معاشرے یعنی کہ دیکھیں نا، آپ نے فیملی سٹرکچر تباہ کر دیا. تباہ کر دیا. ٹھیک ہے. آپ نے اللہ کا وہ نظام، اس کو آپ نے سب سے پہلے تو یار آپ دیکھیں آپ نے اللہ کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کر دی. ہم تو دیکھیں ہمارے لیے تو بنیادی طور پہ ایک مسلمان کے لیے فطرت خراب کر دیا. کہ فطرت کو خراب کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب فطرت کو خراب کرنے کے پیچھے ان کے کیا عزائم ہیں؟ وہ شیطانی عزائم ہے نا. صحیح اب اس کو جو بھی نام دے لیں. ٹھیک ہے. اب LGBTQ مثال دے اس کو آپ کوئی اور نام دے لیں، آپ اس کو XYZ کہہ لیں. دیکھیں شیطانی ایجنڈا ہے، ہم اس کو شیطانی ایجنڈا ہی کہتے ہیں. میں تو اس کو شیطانی ایجنڈا کہتا ہوں. ٹھیک ہے. شیطانی ایجنڈا نہ یہ کرسچینٹی کے اندر ہے، نہ یہ یہودیت کے اندر ہے، نہ یہ ہندو مت میں. کبھی سوچا نہیں آپ نے کہ اس سے مطلب ان کو بھی کیا فائدہ ملے گا؟ اگر نہیں مل رہا ہے نا. دیکھیں ان کو ملتا ہے فائدہ، اچھا بہت سارے فائدے ملتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بات، میں بائی دا وے آپ کے ساتھ ہی اس میں سوچنا چاہ رہا ہوں کہ کیا فائدہ جی ملتا ہوگا ان کو فائدہ مختلف ملتے ہیں نا. دیکھیں ایک ہے کہ دیکھیں میری بات کو سمجھیں. ہاں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ رشیا نے، USSR نے، سوویت یونین اس دور کا، اس نے کمیونزم کو ایکسپورٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ملکوں کے اندر اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کی فائنینشیل ایڈ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، آپ یہاں پہ کمیونزم کو رائج کریں. کیونکہ پاور اسٹرکچر کو فائدہ ملا تھا نا.
ہاں ٹھیک ہے. تو جب وہ اب یہ زیادہ سے زیادہ چیزیں لے کر بھی ہو سکتا ہے اور کسی ایک چیز کو لے کے بھی ہو سکتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. وہاں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی انسانی حقوق ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے پہلے بات کی کہ یورپی یونین کیوں کہتی ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف قوانین کو ختم کیا جائے. ان کو قادیانیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ سمجھ آ گئی. یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کے قوانین ہیں, ان کے نارمز ہیں, ان کی ایک سوچ ہے. مثال ابھی تو ہم بہت سمپل چیز ڈسکس کریں, وہ اس کو لاگو کرنا چاہتے ہیں اور جو کہ متصادم ہے اسلام کے ساتھ. وہ اسلام سے وہ اس لیے کرنا, ہم اگر اس کو بھی اسی کو دیکھ لیں کہ وہ اسلام سے ڈائریکٹ متصادم ہے تو ہمارے لیے یہ کافی ہے. ہمیں اس سے آگے جانے کی ہم جتنا سوچنا چاہیں وہ سوچ لیں, وہ آپ پھر آپ جہاں مرضی جتنا مرضی سوچ لیں. لیکن ہمارے لیے بنیادی طور پہ یہ جب اسلام کے خلاف, اللہ اور اللہ کے قانون کے خلاف, اللہ کے دین کے خلاف بغاوت ہی نہیں ہے, اعلان جنگ ہے. یہ وہ کیس اسٹڈیاں نکالتے ہیں بے شک پوری اگر ہمارے دین سے خلاف ہے, وہ جو مرضی کر لیں. دیکھیں وہ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ پھر اگر آپ بات کر لیں کہ وہ فیملی اسٹرکچر کے خلاف ہے, وہ نیچر کے خلاف ہے, جو مرضی کر لیں, اس کے اوپر مزید جتنی مرضی بحث کر لیں, اس پہ بحث آپ ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, آپ کر لیں اس کے اوپر. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں تو ہمارے تو یہ بنیادی چیزوں سے ٹکراتی ہے, تو ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. اور یہاں پر بدقسمتی سے میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور کے اندر ہی ایسے ہاسپٹل موجود ہیں جہاں پہ لڑکوں کے آپریشنز کر کے ان کو لڑکیاں بنایا جا رہا ہے. لڑکیاں تو نہیں بنایا جا سکتا, ایسی بات ہے. ان کو نہ ادھر ہیں وہ نہ ادھر ہیں. اب میں آپ کو ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ان کے ایک جاننے والے ایک صاحب ہیں, تو انہوں نے وہ پہلے آدمی تھے اب وہ عورت بن گئی, اور ان کے پاس اب پورا آپریشن کرانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ سارا پیسے کا کھیل ہے پاکستان میں. ابھی این جی اوز فنڈ کرتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپیہ آ رہا ہے پاکستان میں. ان کو جن کو ٹرانسجینڈرز کہا جا رہا ہے, جن کو کہ ٹرانسجینڈرز نہیں کہنا چاہیے, اور ان کی سیف سیکس سے متعلق یہاں پہ ورک شاپس ہوتی ہیں. لاہور کی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد میں ہوتی ہے. تو یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں آرٹ کے نام پر, کلچر کے نام پر, یہ تو سمجھ آ گیا بالکل ہمیں کہ چونکہ پاکستان ایک پھر بھی اسلامی ریاست ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ چاہتے ہیں اسلام کو, اوبویسلی وہ نہیں چاہتے, وہ جتنا سا بھی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہاں بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے چاہتے ہیں فنڈ کرے, ساری آرٹ وغیرہ پروموٹ کرے. لیکن وہ خود اپنے اندر کیوں گرو کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں, وہ اپنے اندر تو ان کے گرو, دیکھیں نا, آپ گرو کریں گے تو ایکسپورٹ ہوگا نا. اگر وہ گرو ہی نہ کرتے تو ایکسپورٹ کہاں سے ہوگا؟ گڈ آنسر. بھائی آپ پنیری لگائیں گے تو پھر پودا بڑا ہوگا تو باہر بیچیں گے نا آپ. یہ تو بڑی سادی سی بات ہے. اس کو پیدا کریں گے تو فتنوں کو پیدا کیا جاتا ہے نا, پھر اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. قادیانیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ انڈیا سے, جب متحدہ ہندوستان تھا, پاکستان بنا. حالانکہ وہ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے, ان کی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں آزاد کروائے پاکستان. وہ تو پھر جو یہ کہتا ہے نا, پھر اس کو میرے ساتھ بٹھائیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. نہیں ہے نا, جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. اچھا, مطلب یار آپ دیکھیں نا کہ بات ہے کہ آپ وہ, ہم بچپن میں تھے نا تو ہم کہتے تھے یار بس چھوڑ دو, تو چھوڑ دو. صحیح ہے. یہ تو پکڑے گا تو وہ جس کو پکڑنا آتا ہوگا, صحیح, ورنہ تو کون جائے گا اس کی طے کے اندر, نہ ٹائم ہے کسی کے پاس, تو بس وہ چھوڑ دو. قادیانیت تو فراڈ اور دجل فریب ہے نا. جب ہے ہی فراڈ تو پھر ان کا کام ہی فراڈ ہے, سارے کا سارا ہی آگے فراڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ ان کو وہ پھر یہاں آ گئے, پاکستان میں آ گئے, ٹھیک ہے. تو پاکستان سے ان کو پھر ایکسپورٹ باہر کر دیا گیا, وہ باہر ان کو اور پھیلایا جا رہا ہے, پھیلایا گیا, ابھی بھی پھیلایا جا رہا ہے, اور ان سے اپنے مطلب کے کام لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہی وجہ, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ اسی طریقے سے پہلے پیدا کیا جاتا ہے, نشو و نما کی جاتی ہے, کھلایا پلایا جاتا ہے, اس کو بڑا کیا جاتا ہے, اور پھر متعلقہ جہاں پہ ریزلٹس لینے ہوتے ہیں ان ممالک میں, ان معاشروں کے اندر ان کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے. صحیح. اصل بھائی ماشاء اللہ بہت ہماری جامع گفتگو ہوئی ہے, اور آئی تھنک جو ٹاپکس ہم نے ٹچ کیا ہے ان کو پراپرلی کور بھی کیا ہے ہوپ فلی, ٹھیک ہے. باقی آپ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا, کوئی سوال وغیرہ ہو تو ہم کا جواب ضرور دیں گے, اور انشاءاللہ ایک اور رکھتے ہیں نشست, اس پہ اور ٹاپکس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو فار کمنگ, انشاءاللہ سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ.